أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. ہمارا تو اس سلسلہ میں رجحان ہے کہ ساری جائیداد تو انسان اللہ کی راہ میں بھی نہیں دے سکتا ہے، چاہے جائے کہ وہ اپنے بچوں میں تقسیم کرے. حضرت کعب بن مالک نے، حضرت سعد بن ابی وقاص نے، لبابہ بن منذر نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے یہی عرض کیا تھا کہ ہم ساری جائیداد اللہ کی راہ میں دینا چاہتے ہیں، تو آپ نے ان کو اجازت نہیں دی تھی. زیادہ سے زیادہ ابو بکر صدیق کا واقعہ بیان کیا جاتا ہے، وہ بھی جائیداد انہوں نے وہ دی تھی جو گھر میں موجود تھی. گھر کے علاوہ بھی ان کی جائیداد تھی، وہ ساری جائیداد گھر کے اندر ہی نہیں تھی. تو زندگی میں نہ ماں باپ اپنی اولاد کو جائیداد تقسیم کرنے کے مجاز ہیں، اور نہ ہی کوئی بچہ ان سے اپنے حصے کا مطالبہ کرنے کا مجاز ہے. ان کا حصہ تو بنتا ہی نہیں ہے. ماں باپ کی ذمہ داری یہ ہے کہ وہ بچے کی ضروریات کو پورا کرے. جب بچے کی شادی ہو جاتی ہے تو وہ اپنی ضروریات کو بھی خود پورا کرے گا، وہ خود ذمہ دار ہے. تو یہ ہمارے ہاں غلط ایک روش پیدا ہو چکی ہے کہ زندگی میں ماں باپ تقسیم کر دیتے ہیں. جب کوئی بیٹا ان سے مانگتا ہے، اگر ان کو یہ اندیشہ ہے کہ وہ لوگ بعد میں لڑائی جھگڑا کریں گے، تو کسی کو مختار خاص مقرر کر دے کہ میرے جانے کے بعد جو اولاد زندہ ہوگی ان میں شریعت کے مطابق میری جائیداد کو تقسیم کر دیا جائے. تو جو اس وقت زندہ موجود ہوں گے ان کو بقدر حصہ مل جائے گا. تو یہ سرے سے غلط بات ہے کہ ہم اپنی زندگی میں یہ بٹوارا کر دیں. قرآن مجید میں کہیں بھی اللہ نے یہ گنجائش نہیں رکھی ہے کہ وہ اپنی زندگی میں اپنی جائیداد تقسیم کر دے. یہ جائیداد اس کی موت کے بعد تقسیم ہونا ہے. قانون وراثت اسی لیے اللہ نے بیان فرمایا ہے. تو ہم تو یہی رجحان رکھتے ہیں کہ زندگی میں یہ للذکر مثل حظ الانثیین کے تحت کہ اس کو گفٹ بنا کر، تحفہ بنا کر دینا یہ غلط ہے. اور زندگی میں وہ دینے کا نہ مجاز ہے، نہ ہی کوئی اپنے حصے کا مطالبہ کرنے کا مجاز ہے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. اللهم إنك عفو تحب العفو فاعف عنا. اللهم إنك عفو تحب العفو فاعف عنا. إلهنا فاعف عنا، فاعف عنا يا كريم.